یاد رکھیں تمام انبیاء کرام نفس نبوت میں برابر ہیں، لیکن فضائل اور کمالات کے اعتبار سے فضائل میں، کمالات میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالی نے بعض انبیاء کو یہ فضیلت بخشی جن سے اللہ رب العزت نے کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بعض کو یہ کمالات عطا کیے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بعض کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہواؤں اور جنوں کو مسخر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام منطق الطیر کا علم ان کو دیا تھا کہ یہ جو چرند ہیں، پرند ہیں، ان کی آوازوں کو، ان کی باتوں کو وہ سمجھتے تھے اور جانتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کمالات ملے کہ داؤد علیہ السلام جب لوہا ہاتھ میں لیتے تھے تو وہ موم بن جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک صحابی کی شکایت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیمن لطمت ھذا، تم نے اسے کیوں تھپڑ مارا؟ تو صحابی نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو میں نے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے؟ تو اس نے کہا اس ذات کی قسم ہے، اس ذات کی قسم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے بھی افضل ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اس پر میں نے اسے ایک جھاپڑ مار دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِمَ تُخَيِّرُونِي بین الانبیاء، مجھے انبیاء کے درمیان میں فضیلت نہ دو۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا یہ تھا، یہاں فضیلت سے انکار نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جب میرے مقابلے میں کسی نبی کی بات کرو، میری فضیلت کی بات کرو، تو سامنے جو نبی ہے اس نبی کی شان میں توہین نہیں ہونی چاہیے، کسر شان نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح سے بیان کرو کہ دوسرے نبی کی شان میں توہین نہ ہو، ان کی ذات میں گستاخی نہ ہو، اس طریقے سے بیان کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کو بطور مدد کے مقرر کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ جملہ کہہ کر دو باطل عقیدے کا رد کر دیا۔ پہلا عقیدہ جس کا رد ہوا وہ یہ ہے کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی رب ہے یا ثالث و ثلاثہ تین کے ایک ہیں، جو یہ مانتے ہیں، تو یاد رکھے جو رب ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہاں فرشتے کو اللہ نے مدد کے لیے مقرر کیا اور معبود کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ دوسروں کو معبود کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ پہلے عقیدے کا رد ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، کراس پر لٹکایا گیا، اس کا رد اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس کی حفاظت میں اللہ رب العزت، جس کی مدد کے لیے روح القدس کو اللہ رب العزت رکھ دے، جس کی مدد کے لیے مقرر کر دے، اسے کون سولی پر چڑھا سکتا ہے؟ اسے کون مصلوب کر سکتا ہے؟ اسے کون لٹکا سکتا ہے کراس پر؟ لہٰذا یہ دونوں باطل عقیدے کا رد اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے جملے سے کر دیا۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔
آیت الکرسی کے تعلق سے روایت ہے نسائی کے اندر کہ حضرت امامہ سے روایت ہے، امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہوگی، یعنی کہ اس کو جنت میں جانے کے لیے صرف مرنا ہوگا، وہ جیسے ہی مرا جنت میں داخل ہو گیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا۔ ایک دعویٰ ہے اور ایک دعوے پر 9 دلیل پیش کی گئی ہے، ایک دعوے پر 9 دلیل۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، تیرا علم تیرے لیے بابرکت ثابت ہو، تیرے علم میں برکت ہو۔ اور اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ کیا، 9 دلیلیں پیش کی۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، صرف اسی کی ذات ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ اب کیوں عبادت کے لائق ہے؟ 9 دلیلیں آگے آئی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، حی وہ زندہ ہے۔ اللہ رب العزت حیات حقیقی سے متصف ہے، اور انسان جو ہے حیات عارضی سے متصف ہے۔ اور جو حیات حقیقی سے متصف ہوتا ہے، جو کبھی مرے ہی نہ، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، عبادت اسی کی ہوتی ہے، وہی معبود ہے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سب سے طاقتور ہے۔ اس کے بعد سینتوں ولا نوم، سینہ منے اونگ، نوم منے سونا۔ 4 دلیل۔ سینہ جو ہے یہ غفلت کی ابتدا ہے، اور نوم یہ غفلت کی انتہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی غفلت کی ابتدا اور انتہا دونوں سے پاک ہے، دونوں سے پاک، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ 4 دلیلیں ہو گئی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کے لیے۔ لہو کا جو لام ہے یہ تملیک کے لیے، یہ جو لہو کا لام ہے یہ ملکیت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہی زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن، 6 کہ قیامت کے دن اس کی اجازت کے بغیر سفارش کوئی نہیں کر سکتا، کوئی شفاعت کا حق نہیں رکھتا سوائے اس کی اجازت کے۔ جس کو وہ اجازت دے وہی رکھ سکتا ہے، وہی۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں ہمارے لیے سفارش کریں گے، فلاں ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ جب تک کسی کو اجازت نہ دے دے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا، اس کا جو علم ہے ہر چیز کو احاطہ کیے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتا ہے، دنیا کے اندر کہاں کون پتا ہلتا ہے گرتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا بھی علم ہے۔ یاد رکھیے الہ ہونے کے لیے، الہ ہونے کے لیے یہ علم کا ہونا ضروری ہے کہ کہاں کتنی تعداد ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کی تعداد جانتا ہے، اور ہر ایک چیز سے واقف ہے، ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ ایک انسان کہے میں تخلیق کر سکتا ہوں، ایک بوتل میں ایک سڑا ہوا ڈال دے کوئی چیز، کچھ دن کے بعد اس میں بہت سارے پلو آ جائیں، کہے کہ میں نے تخلیق کر دیا، لیکن کہو کہ گن کے دکھاؤ تو نہیں گنا سکتا۔ بتاؤ اس کی تعداد۔ اللہ رب العزت ساری انسانیت کی تعداد جانتا۔ دنیا میں جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، دنیا میں جتنا یہ جو گھاس دکھ رہا ہے، دنیا میں جتنے پتے ہل رہے ہیں، سب کا علم اللہ رب العزت کا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یاد رکھیے اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا۔ لیکن کرسی کے بارے میں حدیث ہے، کرسی کے بارے میں ابن عباس سے مروی حدیث ہے کہ اگر 7 آسمان طبق در طبق ہیں، 7 زمین طبق در طبق ہیں، یاد رکھے 7 آسمان کو پھیلا دیا جائے، ایسے پھیلا دیا جائے، پھر 7 زمینوں کو پھیلا دیا جائے، سوچئے کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو پھیلا دیا جائے تو یاد رکھیے کہ اس کے اللہ رب العزت کے کرسی کے مقابلے میں وہ 7 آسمان اور 7 زمین
ویسی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں، کسی بیابان میں بیچ میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی، چھوٹی سی انگوٹھی۔ جی اللہ کی کرسی اتنی بڑی، وہاں اللہ اپنا قدم رکھتا ہے، موضع القدمین، اللہ اپنا قدم رکھتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن و حدیث میں اللہ نے اپنے، اللہ کے لیے ہاتھ، اللہ کے لیے پاؤں، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا، اللہ بولتا ہے، یہ تمام صفات جو ہیں یہ چیز قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، لیکن کیفیت مجہول ہے، ہم اس کی تمثیل نہیں کر سکتے ہیں، کیفیت مجہول ہے۔ اللہ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے، پاؤں ثابت کیا، کیسا ہے ہم نہیں جانتے، کیفیت مجہول ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ کی جو ہے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلالہ، صفات جلالہ، عظمت، کبریائی سے بھری ہوئی ہے، اس کی قدرت اور عظمت پر مبنی ایک جامع آیت ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات کے تعلق سے دو باتیں یاد رکھیے، اللہ کی معرفت ذات، اللہ کی معرفت صفات۔ معرفت ذات کو آپ یوں سمجھیے کہ زید ڈاکٹر ہے، زید جو ہے، زید اس کا یہ پورا جسم یہ ذات ہے، اور ڈاکٹر ہونا یہ اس کا صفات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت یہ ممکن نہیں ہے، یہ ماورائے عقل ہے، ماورائے ادراک ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات صفات ہے، جسے جیسا بتایا گیا ہے اس پر انسان کو ویسا ہی ایمان رکھنا چاہیے، اس کی تمثیل نہیں کرنی چاہیے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہم دو چیز جانتے ہیں، ایک تسبیح، دوسری تمحید۔ تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، اور تمحید کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے اندر کمالات، تمام خوبیاں، تمام محامد اللہ رب العزت کے اندر موجود ہیں، اس سے اللہ رب العزت کے اندر جمع ہے، یہ تمحید ہے، تحمید ہے۔ اسی لیے قرآن میں دیکھیں گے کہیں بھی آیا یسبحون بحمدہ، سبح بحمدہ، تسبیح کے ساتھ تحمید کا لفظ آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ لوگ آج اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا۔ یاد رکھیے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اگر تلوار کہنا ہی ہے تو کہیے کہ اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا، اخلاق کی تلوار سے، کیونکہ تلوار کے ذریعے سے آپ گردن جھکا سکتے ہیں، آپ جسم جھکا سکتے ہیں، لیکن دل کو نہیں جھکا سکتے ہیں۔ دل جو ہے صرف دلائل سے جھکتا ہے، تلوار سے نہیں جھکتا۔ دلائل سامنے آتے ہیں تو دل خود بخود جھک جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اسلام دنیا میں پھیلا یہ اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، دلوں کو جیتا گیا ہے، دلوں کو مسخر کیا گیا، تب جا کے دنیا میں اسلام پھیلا۔ ہاں کسی راجے نے اپنی سلطنت میں کسی کو تلوار سے سزا دی ہو تو اس کی ذمہ دار وہ سلطنت رہی ہوگی، اسلام اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اس کے بعد فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، قرآن کہتا ہے طاغوت کا پہلے انکار کرو پھر ایمان لاؤ، طاغوت کو اندر سے نکالو پھر ایمان کو بساؤ۔ طاغوت کو نکالنا چاہیے، ایمان کو بسانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اللہ کی بندگی کا اقرار کرتا ہے مگر عملاً تساہل برتتا ہے تو یہ فسق ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کی بجائے دوسری کی بندگی کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اور اگر اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے بجائے کوئی آدمی اپنا قانون نافذ کرتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے یا یہ کہتا ہے جبراً اس پر عمل کراتا ہے تو یہ طاغوت ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے آپ کا کمال توحید اس وقت ہوگا جب آپ طاغوت کا انکار کریں گے، تب جا کے ہوگا، تب ایمان آپ کے اندر بسے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے بیان کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ بیان ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اپنے پاس بلایا اور کہا سناؤ کہ تم ایک رب کی عبادت کرتے ہو۔ کہا تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کیا ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ ہے، زندہ بھی کرتا ہے
مارتا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ تھوڑا سا گھسکا ہوا تھا، وہ دماغ سے پیدل تھا، مخمافی تھا وہ، اس نے 2 آدمی کو بلایا، جس کو چھوڑنا تھا اس کو قتل کر دیا، جس کو قتل کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبا دیتا ہے، تم ایسا کرو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبا کے دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، وہیں پر اس کی ہوا نکل گئی، وہیں پر وہ مبہوت ہو گیا، معاملہ اس کا ختم، ہار گیا وہ۔ فبہت الذی کفر، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر آگے ایک نبی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، نبی ان کا نام قرآن و حدیث کے اندر نہیں آیا ہے، تفسیر میں نہیں آیا ہے، ایک نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک نبی کا۔ وہ نبی کون ہے نہیں پتہ، کہا جاتا ہے کہ ایک بستی پر سے ان کا گزر ہوا اور دیکھا کہ سارے بستی کے لوگ مرے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں، قبر ہے۔ کہا اے اللہ تمام لوگ یہاں مرے پڑے ہوئے ہیں، اس کو تو زندہ کیسے کرے گا؟ دیکھیے قدرت حیات موتا کی یہ دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نبی کو، ان کے ساتھ جو ٹفن تھا اس میں کھانا تھا اس کو، اور ان کے ساتھ جو ایک گدھا تھا اس کو، اس پر 3 حالتیں اللہ رب العزت نے متعین کر دی۔ 100 سالوں تک اسے وہیں پر سلا دیا 3 حالتیں۔ اسی لیے البرٹ آئنسٹائن جو بہت بڑا سائنسداں گزرا ہے، اس کی تھیوری ہے کہ وقت جو ہے یہ ریلیٹیو ہے، یعنی اضافی ہے، یہ ایک وقت میں کئی حالت میں چل سکتی ہے۔ تو اللہ اس نے آج تحقیق کیا، اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ ایک نبی ان پر طاری ایک وقت ہے کہ وہ مرے ہوئے ہیں، ان کا بدن نہیں سر رہا، اور ان کا گدھا مڑا ہوا ہے، بدن سر گیا ہے، اور ان کا کھانا جو ہے 100 سال سے ویسا ہی پڑا ہوا ہے، ایک دم تازہ ہے، گڑبڑایا بھی نہیں۔ جب اٹھے دیکھا، اللہ رب العزت سے پوچھا کیا ہوا؟ اللہ نے پوچھا کتنا دیر ٹھہرے؟ کم لبثت؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، لگتا ہے ایک دن یا تھوڑا وقت کچھ گزرا۔ کا نہیں، 100 سال تک تمہیں میں نے یہاں مار دیا تھا، اور دیکھو تمہاری حالت، تم سرے نہیں، تمہارا گدھا سر گیا، اس کو زندہ کر دیا، اور تمہارے کھانے ٹفن جو ہے اس میں کھانا بالکل ابھی تک تازہ ہے۔ یہ 3 حالتیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کس طریقے سے اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے، کیسی حالت، یہ وقت کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں کنٹرول کیے ہوا ہے۔ اس کے بعد 5 منٹ آپ لوگ برداشت کر لیجیے، اس کے بعد ہم آخر میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا آگے پھر قدرت حیات موتا کی دلیل دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا؟ اللہ نے کہا ولم تؤمن، ایمان نہیں؟ کہا ایمان ہے، بس زیادتی چاہتا ہوں، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ کہا 4 پرندوں کو لو، ٹکڑے کرو، اس کے اجزاء کو 4 پہاڑی پر رکھ دو، ثم ادعوہن، پھر اسے بلاؤ، حتی یأتینک سایہ، پکارو، وہ سارے کے سارے چلے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، سارے کے سارے دیکھا کہ پرندے کیسے ایک ایک اجزاء اڑ کے جڑ رہے ہیں اور پرندہ بن کے اڑ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا 1 پیسہ 700 ہے، 1 پیسے کے بدلے میں 700 ملتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ ڈالا 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے، 700 دانے، اور یہ 700 دانے نکلے۔ 700 ہم 1 کو 700 میں کنورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے کریں گے؟ دانہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، زمین آپ کی اچھی ہونی چاہیے، کاشتکاری کے فن سے آپ ماہر ہونے چاہیے۔ اگر دانہ اچھا نہ ہو، زمین کتنی بھی اچھی ہو نہیں اگے گا، اور اگر دانہ اچھا ہو، زمین اچھا نہ ہو نہیں اگے گا، اور دانہ بھی اچھا ہو، زمین بھی اچھا ہو، لیکن کاشتکاری کے فن سے آپ واقف نہ ہو تو آپ کا دانہ نہیں اگ سکتا۔ اب آئیے آپ کو 1 روپے کے بدلے میں 700 کیسے ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ جس طرح دانہ اچھا اسی طرح آپ کا مال اچھا ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے، جس طرح زمین اچھی ہونی چاہیے اس طرح سے آپ کے مال کا مصرف اچھا ہونا چاہیے۔ 1 روپیہ مسجد میں دینے کے لیے حالت خراب ہو جاتی ہے انسان کی، غریبوں کو دینے کے لیے حالت خراب ہو جاتی ہے، ادھر ادھر میں لٹا دیتے ہیں۔ اور
تیسری چیز، جس طریقے سے کاشتکاری کے فن سے انسان ماہر ہو، اسی طریقے سے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری ہونی نہیں چاہیے، تب ایک کا بدلہ آپ کو 700 ملے گا، اور 700 کو اللہ تعالیٰ ڈیوائڈ کر دے گا، اس کو اللہ رب العزت اور آگے کر دے گا، ملٹیپلائی ہو جائے گا، یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، 7 کا 14، 14 کا 28، واسع علیم۔ اگر نیت اچھی رہی تو نہ جانے اللہ کتنا دے دے گا بڑا چڑھا کے۔ اس کے بعد کہتا ہے شیطان، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے تم میرے راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں غنی بنا دوں گا، تیری مغفرت ہو جائے گی، تیرے پر میرا فضل اور اکرام ہوگا۔ یاد رکھیے القاء 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک القاء شیطانی، ایک القاء ربانی۔ آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ اگر میں نے اللہ کے راہ میں پیسہ دیا تو میرا پیسہ ختم ہو جائے گا، تو یہ القاء شیطانی ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا تو اس کا اللہ مجھے بڑا چڑھا کر بہت انعام دے گا، میری مغفرت بھی ہو جائے گی، تو یہ القاء ربانی ہے، القاء ربانی۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ خرچ کس پر کرنا، خرچ کس پر کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راہ میں محصور کر دیے گئے، جو دین کے راہ میں نکلتے انہیں کمانے کا وقت نہیں ملا، ان پر خرچ کرو۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں نہیں چل سکتے ان پر خرچ کرو۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو اس طریقے سے اتنے پیارے ہیں، اتنے بھولے ہیں، اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، غریب ہیں، ان کے محتاج ہیں، ان کے پاس کم ہے، پریشان حال ہے، لیکن ایسے رہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن تعریفون بسیماہم، جب ان کے تم پیشانی پر غور کرو گے نا تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت پریشان حال ہے جی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کہتا ہے الحافا لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ کر چمٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے، ایسے 5 لوگ ان کو دیا کرو، ایسے لوگوں پر خرچ کرنا، ایسے لوگوں کو دیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سود کے مسائل بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد قرض کے مسائل بیان کرتا ہے۔ قرض کے تعلق سے 3 باتیں یاد رکھیے، قرض لکھوا لیجیے، وقت متعین کر لیجیے، 2 مرد گواہ ہونے چاہیے، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 2 عورتیں 1 مرد گواہ ہونی چاہیے، نہیں تو فساد پھیلتا ہے، فساد پھیلے گا۔ قرض کے تعلق 2 یا لو، یہ 3 کام ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بیچ میں بہت سارے مسائل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دل بھی ہے نا، دل بھی گنہگار ہوتا ہے، عاصم قلب، دل بھی انسان کا گنہگار ہوتا ہے۔ دل کیسے گنہگار ہوتا ہے؟ دل میں اگر آپ کے غلط وسوسے آئے اور آپ کو مزہ آنے لگا، بڑا اچھا لگ رہا ہے، تو دل گنہگار ہو رہا آپ کا۔ اور اگر دل میں وسوسہ آیا اور آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں تو دل گنہگار آپ کا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ رب العزت کہتا ہے، انسان کہتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جو غلطی سے ہو گئے گناہ، اللہ اس پر مواخذہ نہ کرنا، اس پر پکڑ نہ کرنا، معاف کر دینا۔ انسان کہتا ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ جانتے ہیں یہ تینوں، سمجھا ہے ہم نے کبھی اس کو؟ واف انا، عفو کسے کہتے ہیں؟ عفو کہتے ہیں یہ سلیٹ ہے، بچے نے اس پر لکھا الف بے، ہم نے مٹا دیا، مٹ گیا، کچھ نہیں ہے، کلین ہو گیا، یہ عفو ہے، یہ عفو ہے۔ معافی اللہ دے دے ایک دم، یعنی میرے نام اعمال سے مٹا دے۔ اور وغفر لنا، مغفرت کیا ہے جانتے ہیں؟ الف بے لکھا ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو ایسے ڈھانپ دیا، موجود ہے لیکن ڈھکا ہوا ہے، دکھ نہیں رہا، یہ مغفرت ہے، بخشش ہے۔ اور ورحمنا، اے اللہ نفرت میرے اندر برائی کی پیدا کر دے، برائی سے نفرت اور بھلائی سے محبت پیدا کر دے، یہ رحمت ہے۔ اب انسان اللہ سے کہتا ہے کہ اے پاک پروردگار عالم، تو اس طریقے سے میرے گناہ نامہ اعمال سے مٹا دے جس طریقے سے ایک بچہ لکھتا ہے اور اسے
کلین کر دیتا ہے۔ میرے نامہ اعمال میں رہنا نہیں چاہیے، بالکل کلین ہو جانے چاہیے۔ اور وغفر لنا، مجھے معاف کر دے، یعنی اگر میرے نامہ اعمال میں موجود ہے گناہ تو اسے کیا کر، تو ڈھانپ دے، ایسا ڈھانپ دے کہ وہ دکھے نہ، یعنی کہ وہ ایسا ڈھانپ لے اسے کہ قیامت میں میں شرمندہ نہ ہو سکوں، کیونکہ قیامت کی شرمندگی سب سے بڑی شرمندگی ہے۔ اور ہم نہ میرے دل میں ایسی محبت ڈال بھلائی کی، اور برائی سے ایسی نفرت ڈال دے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی لیے جانتے ہیں شب قدر میں پڑھنے والی جو دعا ہے اس میں اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جی تمام میں عفوی ہے کہ اللہ تم مٹا دے گناہ کو، میرے مٹا دے، صاف کر دے، تم ہونا ہی نہیں چاہیے، کلین، یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے اندر بہت سارے آگے مسائل بیان کیے گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی امی کا ذکر ہے، اولاد کا ذکر ہے، حضرت مریم کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، زکریا کا ذکر ہے، ان کو کیسے اولاد ہوئی ان کا ذکر ہے، دعاؤں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، یہودیوں کے کچھ شرارتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ ود طائفۃ من اہل الکتاب لو یردونکم، اس میں 4-5 یہودیوں کی شرارتوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر اللہ رب العزت کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان میں مکس کر دیتے ہیں۔ آج لوگ حق و باطل کو مکس کیا ہوا ہے نا، شرک کے ساتھ، بدعت کے ساتھ، خرافات کے ساتھ، یہودی کے راستے پر چل رہا ہے۔ صبح اسلام لاتے ہیں، شام کو اسلام چھوڑ دیتے ہیں، شام کو اسلام لاتے ہیں، صبح کو اسلام چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور اگر قرض دیا جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ یہ 5 یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخری صفحہ پر تیسرے پارے کے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی قیمت بیان کرتا ہے۔ اور یہاں سے اٹھیے، ایمان کی قیمت لے کر اٹھیے۔ آج اللہ تبارک و تعالی ایمان کی قیمت بیان کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر پر ہی مر گئے، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا بِافْتَدَىٰ بِهِ، کہ قیامت کے روز جو لوگ کفر کیے اور کفر پر بھی وہ مر گئے، کفری پر مر گئے، قیامت کے دن پوری زمین بھر کر بھی اللہ کو سونا دیں گے کہ اللہ یہ زمین بھر کر سونا تو لے لے، لیکن تو مجھے معاف کر دے، سونا لے لے، تو قبول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن قبول کرنے والا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے پوری دنیا کتنی بڑی ہے، اتنا زمین بھر کر سونا ایمان کے بدلے میں دے گا تو اللہ ایمان نہیں قبول کرے گا۔ اور ہمیں اور آپ کو اللہ نے یہ ایمان فری میں دے دیا، فری میں نواز دیا، اتنی قیمتی چیز ہے یہ ایمان۔ یاد رکھیے ایمان کا سودا کبھی مت کیجیے گا۔ دنیا کی تمام چیزیں لٹ جائے، ایمان نہیں لٹنا چاہیے۔ اگر دنیا کی ساری چیز لٹا کر آپ نے ایمان بچا لیا تو یاد رکھیے آپ کا کچھ نہیں لٹا، اور اگر آپ نے دنیا کی تمام چیز حاصل کر لی اور ایمان کو لٹا دیا تو یاد رکھیے آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا۔ اتنی قیمتی شے ہے یہ ایمان۔ اگر یہ ایمان آپ کے پاس ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں ڈرا سکتی، نہیں ہلا سکتی، آپ کے پائے استقامت میں تزلزل بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں۔ آمین۔